نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بہنوں، آج ہم آیت 176 سے شروع کریں گے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ بے شک نازل فرمائی اللہ نے کتاب بالحق، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں لفی شقاق بعید، گویا وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہرے کو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتہ، اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، اور کتابوں پر اور نبیوں پر، وآت المال، اور دے مال کو، علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربى والیتامى والمساکین، غریبوں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے والوں کو، وأقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرنے والے ہوں نماز کو، وآت الزکوٰۃ، اور ادا کرنے والے زکوٰۃ کو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ وعدے کو پورا کریں جب وہ کر لیں وعدہ، والصابرین فی البأساء، اور تنگ دستی میں صبر کرنے والے ہوں، والضراء، اور تکلیف میں بھی، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت میں بھی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدقوا، سچ کہا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کیا گیا یا لکھ دیا گیا ہے تم پر، القصاص، بدلہ لینا، فی القتلی، مقتولوں میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جو شخص معاف کر دیا اس نے اپنے بھائی کو، یعنی اپنے ہی مقتول کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کریں نیکی کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور ادائیگی کریں اس کی طرف اچھائی کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک طرح کی تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پھر جس نے بھی زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اُولی الْأَلْبَاب، اور تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے میں حیاتٌ، بڑی زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو یا سمجھنے والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، قتل و غارت سے بچ سکو۔ کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر، اذا، جب، حضر، آنے لگے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، اور اگر وہ چھوڑے جا رہا ہو کوئی وصیت اپنے والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف حقا علی المتقین، تو یہ نیکی ہے، موافق ہے، دستور کے مطابق ہے متقین پر، ڈرنے والوں پر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو تو بس، بلکہ نیکی میں یہ بھی کام شامل ہیں کہ آپ زکوٰۃ دو، نماز ادا کرو، مال دو غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، خوش دلی سے ان کی مدد کرو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر آپ کیا ہو، صبر کرنے والوں ہو اور نیک لوگوں میں سے ہو۔ اور وہ لوگ جو تکلیف میں، تنگی میں، مصیبت میں بھی صبر کرنے والے ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں المتقون، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو جنت کو دنیا میں ہی خرید لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والا، تم پر بدلہ لینا لکھ دیا گیا، یعنی تب کچھ اس وقت میں جو جنگیں ہوتی تو کچھ قیدی بن جاتے، ان میں عورتیں بھی ہوتی، بچے بھی ہوتے، بڑے بھی ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بدلے، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت،
اور بچے کے بدلے بچہ، اس طرح سے اس میں قتل و غارت کے معاملے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کروایا۔ یہ بھی ایک طرح کی آسانی ہے مسلمانوں کے لیے بھی، اور اس میں خیر ہے، شر والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے، تمہارے رب کی طرف سے اس میں تھوڑی سی مصلحت ہے سبھی کے لیے، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق چلنا، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جو کوئی بھی ان باتوں کو جاننے کے باوجود ان میں اختلافات کرے تو وہ پھر کیا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب جو ہے وہ اس کا حق ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی وصیت لکھتا ہے یا کچھ بھی کہتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اسی کے مطابق کریں جو وہ کہہ گیا ہے یا جو وہ لکھ گیا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے اس میں ہیرا پھیری کرنا، ادلا بدلی کرنا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالمعروف حقاً علی المتقین، یہ متقین کا حق ہے کہ اس کی وصیت کو احسن طریقے سے ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔